بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت اور اس کے کرشمات کا مشاہدہ کرنے کے لیے نماز فجر کے بعد ایک خاص جلالی آیت کو 21 مرتبہ پڑھنے کا عمل کریں۔ یہ عمل اتنا مجرب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی غیبی مدد نازل ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ سورۃ الفجر، اس آیت سے فجر کے وقت کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ نماز فجر کا ذکر وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، سورہ بنی اسرائیل۔ اور فجر کے وقت قرآن یعنی نماز کو قائم کرو، بے شک فجر کا قرآن مشہود یعنی فرشتوں کے حاضر ہونے والا ہوتا ہے، یعنی فجر کی نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 2606۔ صبح کے وقت یعنی فجر کے بعد کے اوقات میں اللہ تعالی نے خاص برکت رکھی ہے۔ فجر کا وقت وہ مبارک لمحہ ہے جب دنیا پرسکون چھایا ہوتا ہے، دلوں میں اطمینان ہوتا ہے اور رب کائنات کی رحمت زمین پر اترتی ہے۔ اس وقت کو سحر بھی کہتے ہیں جب اللہ تعالی کا خاص نور اور برکتیں بندوں پر نازل ہوتی ہیں۔ یہ وہ قیمتی گھڑیاں ہیں جب اہل ایمان اپنی پیشانیاں سجدے میں جھکاتے ہیں، اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہیں اور ان کی دعائیں بغیر کسی حجاب کے عرش تک پہنچتی ہیں۔ نور الہی و ربانی روشنی ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے بندوں کے دلوں پر نازل ہوتی ہے اور ان کی زندگیوں کو بدل دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ فجر کے وقت وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے دل پر اپنا نور اتارتا ہے۔ یہ نور گناہوں سے حفاظت کرتا ہے، دل کو سکون عطا کرتا ہے اور صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت تمہارے لیے برکت رکھی گئی ہے۔ یہ حدیث ہمیں فجر کے وقت کی روحانی اور دنیاوی برکتوں کی نوید دیتی ہے۔ فجر کی عبادت نہ صرف آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتی ہے بلکہ دنیا میں کامیابی، رزق میں وسعت، بیماریوں سے حفاظت اور دل کا سکون جیسی بے شمار نعمتیں لاتی ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا وظیفہ فجر کی نماز کے بعد ایک خاص جلالی آیت کو 21 مرتبہ پڑھنے کا ہے، جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے کرشمات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ کی ایسی غیبی امداد ملے گی کہ آپ اور آپ کے پیارے رشتہ دار اور دوست احباب آپ کی ترقی اور کامیابی دیکھ کر حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ ہر کوئی آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے ایسا کون سا عمل کیا جس سے آپ کے حالات راتوں رات بدل گئے۔ ناظرین، قرآن و حدیث میں نماز فجر کی عظمت اور فضیلت واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان گرم بستر پر نیند کے مزے لے رہا ہوتا ہے، لیکن جو اس وقت اٹھ کر نماز پڑھتا ہے وہ شیطان پر فتح پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور فضیلتیں نازل فرماتا ہے۔ اس وقت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ جب میرا بندہ سحر کے وقت مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ یہ قرب الہی انسان کے ایمان کو تازہ کرتا ہے، نور الہی دل کی تاریکیوں کو ختم کرتا ہے اور عاجزی، شکر گزاری اور اللہ سے محبت کو بڑھاتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا مگر دل اور روح کو منور کر دیتا ہے۔ فجر کے وقت اٹھنا بظاہر مشکل لگتا ہے، لیکن جو اسے اپنا معمول بنا لے اس کی زندگی میں ایسی روحانی تبدیلی آتی ہے کہ وہ دنیاوی تنگیوں میں بھی اللہ کے نور سے روشن رہتا ہے۔
فجر کا وقت اللہ کی رحمتوں کا خزانہ ہے۔ اس وقت کی دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ وہ لمحات ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو خاص توجہ سے سنتا ہے۔ اس لیے اس وقت کو غنیمت جانیں اور اپنی زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کے لیے اللہ سے مانگے۔ ناظرین، یہ آیت ایک چھوٹی سی جلالی آیت ہے، لیکن اس کی برکت اور فضیلت بے انتہا ہے۔ اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے، رزق میں تنگی ہے، رشتے کی بندش ہے، گھریلو جھگڑے ہیں، میاں بیوی میں عدم اتفاق ہے، یا کوئی اور دنیاوی مسئلہ ہے، تو بس فجر کی نماز کے بعد اس آیت کو 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کے تمام رکے ہوئے کام حل ہو جائیں گے۔ آج کل ہم مختلف قسم کی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ نجی مسائل، گھریلو مشکلات، سماجی تناؤ، معاشی پریشانیاں یا قدرتی آفات، لگتا ہے کہ زندگی پریشانیوں کا مجموعہ بن گئی ہے اور ہم اللہ کی خاص رحمت اور مدد سے محروم ہو گئے ہیں۔ دعائیں مانگتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی، امداد طلب کرتے ہیں مگر امداد نہیں ملتی، آواز دیتے ہیں لیکن کہیں سے جواب نہیں آتا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے برے حالات کی وجہ کیا ہے؟ اسلام وہ دین ہے جو ہر مشکل، بیماری، مصیبت، دکھ اور پریشانی کا حل رکھتا ہے۔ اسلام کے سائے میں زندگی گزارنے سے غربت دور ہوتی ہے، بیماریوں کا علاج ملتا ہے، پریشانیوں کا حل نکلتا ہے، غم ختم ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں اور قسمت سنورتی ہے۔ ہماری پریشانیاں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہم نے اسلام کے دائرے میں زندگی گزارنا چھوڑ دیا ہے، ورنہ ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ایک مومن کا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مددگار صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نصر من اللہ العزیز الحکیم، یعنی مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، یعنی اللہ ہی تمہارا خیر خواہ اور بہترین مددگار ہے۔ جس کا مددگار اللہ ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ خود اس کی ضمانت دیتا ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، یعنی اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ایک مومن کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہر مشکل حال میں اپنے بندوں کا ساتھ دیتا ہے، بشرطیکہ وہ خالص نیت سے اس سے مدد مانگے۔ اللہ کی رحمت ہر وقت اپنے بندوں پر سایہ فگن رہتی ہے، اور فجر کا وقت اس رحمت کو حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ایک مومن کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں وہ شرک و کفر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ ہماری دعاؤں کی عدم قبولیت کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ شَيْئًا، یعنی تم جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے چند اہم اسباب ہیں: اللہ پر کامل ایمان، جو لوگ اللہ پر خالص ایمان لاتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، وہ اللہ کی مدد کے مستحق بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی مومنوں کی مدد کرنا ہمارا وعدہ ہے۔ عمل میں اخلاص، ہمارے اعمال اور جد و جہد میں اخلاص ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس امت کی مدد کمزور لوگوں کی دعا، عبادت اور اخلاص کی وجہ سے کرتا ہے۔ ہمارے اعمال میں اخلاص کی کمی اور ریاکاری کی وجہ سے ہے، ہم اللہ کی نصرت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں دعا مانگی کہ اگر یہ جماعت ہلاک ہوئی تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔
اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور فرشتوں کی فوج اتاری۔ دعا کے ساتھ ساتھ صبر اور شکر بھی لازم ہے۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا اہم ذرائع ہیں۔ جب ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے وہ راستہ کھولتا ہے جو ہم نے سوچے بھی نہ ہوں۔ ہماری دعاؤں کی عدم قبولیت کی چند وجوہات ہیں: اخلاص کی کمی، بداعمالی اور حرام معیشت۔ اگر ان منفی عوامل کو دور کر دیا جائے تو دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ ناظرین، فجر کی نماز کے بعد یہ خاص وظیفہ بڑی محنت سے حاصل کیا گیا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی جلالی آیت ہے جسے آپ فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد ملے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ وظیفے کا طریقہ کار: فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے رہیں۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد 21 مرتبہ یہ جلالی آیت پڑھیں: بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ اے اللہ مدد دے کیونکہ تو بہترین مدد دینے والا ہے۔ آخر میں 7 مرتبہ استغفار پڑھیں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہوگا، کاروبار ترقی کرے گا، مشکلات دور ہوں گی اور رزق میں وسعت ہوگی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کی دولت بڑھتی جائے گی، مشکل سے مشکل کام آسان ہو جائیں گے اور آپ کی دلی خواہشات پوری ہوں گی۔ کئی بار ہمارے دل میں ایسی خواہشات ہوتی ہیں جو ہم دوسروں سے بیان نہیں کر سکتے کیونکہ معاشرہ مذاق اڑاتا ہے، لیکن اپنے اللہ سے سب کچھ مانگیں کیونکہ وہ سب جانتا ہے اور مانگنے والوں کو دینا اسے پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ عطا کرنے والی ذات ہے۔ رزق اور دولت کے بارے میں پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دے گا جو آپ نے سوچی بھی نہ ہو۔ اس وظیفے کو کرتے وقت دل میں کامل یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں سن رہا ہے۔ اپنی نیت کو خالص رکھیں اور حرام سے بچیں کیونکہ حرام رزق کی برکت کو ختم کرتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، دنیا جہان کے خزانے تیرے پاس ہیں، تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں یا مشکلات میں گھرے ہیں، ان کی تمام مشکلات دور فرما اور انہیں شاد و آباد کر۔ ہم مانگنا نہیں جانتے مگر تجھے دینا خوب آتا ہے، ہمیں بغیر مانگے سب کچھ عطا فرما، آمین ثم آمین۔ دوستو، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔